حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب کشمیری نے 70 سال کے قریب نبی علیہ السلام کی حدیث پاک بخاری شریف پڑھائی ہے، اور بخاری شریف صبح پڑھانے کے لیے رات کو جس وقت مطالعہ کیا کرتے تھے، رات کو جس وقت حدیث پاک پڑھا کرتے تھے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے اور اس کے اندر معارف کیا ہیں، علوم کیا ہیں، اپنے پاس موجود لائبریری اور کتب خانے کی ساری کتابیں جس وقت اس حدیث کے متعلق مطالعہ کرنے کے بعد تشنگی ہوتی اور بالآخر یہ کرتے، آدھی رات کا وقت ہوتا تو مصلی پہ وضو کر کے 2 رکعت نماز کی نیت کرتے اور 2 رکعت نماز کے بعد دعا مانگتے، یا اللہ جو میرے بس میں تھا تیرے نبی کی حدیث اور سنت کو سمجھنے کے لیے میں نے اپنے بس کے مطابق کوشش کر لی ہے، اس سے آگے میرا بس نہیں چلتا، یا اللہ تو خود سمجھا دے، تو خود ہی مجھے اس کا علم سمجھا دے، تو علیم بذات الصدور ہے، تو علم تیرا خاصہ ہے، تیری خصوصیت ہے، یا اللہ اپنے علم میں سے علم مجھے عطا فرما۔ فرمایا ہر رات کو یہ دعا کر کے مولانا انور شاہ صاحب کشمیری نیچے ہو کر سرانے پہ سر رکھ کے سوتے، اور ہر رات کا یہ معمول تھا کہ خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لا کر حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اس حدیث کا مطلب خود سمجھایا کرتے تھے کہ میرے اس فرمان کا یہ مطلب ہے، میرے اس فرمان کا یہ مطلب ہے، میری اس حدیث کا یہ مطلب ہے۔ یہ وہ ہستیاں تھیں، یہ وہ عظیم ہستیاں تھیں۔ حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب کشمیری ایک کلی سے کہتے ہیں، ایک کلی سے گاڑی جانے لگی ہے اور ٹرین کے اوپر سفر کرنے لگے ہیں، کہا کہ میرا یہ سامان اٹھا کر ادھر لے جاؤ، اور کلی جو ہے وہ ہندو مذہب کا ہے، ہندو مذہب کا ہے، ظاہر ہندوستان ہے، باقی کلی بھی اس کے ہم مذہب دیکھ رہے ہیں کہ یہ کلی ہمارا بھائی، ہمارا ہم مذہب، یہ سامان اٹھا کے گیا ہے، اور سامان اٹھا کے رکھ کے اس نے یوں ہو کے ان کے چہرے کو دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ گاڑی کے جانے میں کچھ دیر باقی ہے، سامان رکھ دیا۔ حضرت انور شاہ فرماتے ہیں کہ تیرا کتنے پیسے بنتے ہیں؟ وہ پیسے دینے کے لیے تیاری کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں چھوڑیے ان پیسوں کو، میرا جو معاوضہ ہے میں کچھ اور آپ سے مانگنا چاہتا ہوں، میں کچھ اور آپ سے مانگنا چاہتا ہوں۔ وہ سامان رکھ کے وہ ہندو کلی یوں دیکھ رہا ہے، چہرے کی زیارت کر رہا ہے، پیچھے کھڑے ہوئے اس کے دوست اور اس کے احباب دیکھ رہے ہیں یہ کرنے کیا لگا ہے، بس سامان چھوڑ کے آؤ، اپنے پیسے لو اور واپس آ جاؤ، لیکن یہ کوئی اور ہی تماشا کرنے لگا ہے۔ اس نے نیچے جھک کر کہا جس نبی کے تم کلمہ گو ہو مجھے اس نبی کا کلمہ پڑھا دو، مجھے اس نبی کا کلمہ پڑھا دو۔ اتنی سی دیر سامان اٹھایا اور چلے گئے، کلمہ پڑھ لیا، مولانا انور شاہ رحمہ اللہ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا، حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے واپس آیا۔ دوستوں نے پوچھا کیا کیا؟ اس نے کہا تم سمجھے ہی نہیں ہو، میں جو کچھ دیکھتا رہا کہ آج 14 صدیاں گزرے ہیں، یہ اپنے آپ کو سید کہتا ہے، یہ اپنے آپ کو محمد عربی کا غلام کہتا ہے، نوکر کہتا ہے، ان کا کلمہ گو اور ان کا مسلمان امتی کہتا ہے۔ میں قسم اس خدا کی، یہ ہندو جو مسلمان ہوا وہ کہتا ہے میں اس رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج 14 صدیاں بعد اس محمد عربی کے غلام کے چہرے کو دیکھ کر میرے دل نے یہ گواہی دی ہے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی سچے کا چہرہ ہے، یہ کسی سچے کا۔ مجھے اس چہرے کے اندر سچائی نظر آئی ہے، تو جس وقت اس چہرے میں سچائی ہے تو خواہ مخواہ ہمارے مذہب میں جھوٹ ہے، خواہ مخواہ ہمارے مذہب میں جھوٹ ہے، مجھے سچ وہاں اس چہرے کے اندر ملا ہے۔ اگر آج 14 صدیاں بعد محمد عربی کا 14 صدیاں بعد والا غلام ایسے سچے چہرے کا مالک ہے تو پھر ان کا آقا 14 صدیاں پہلے کیسے سچے چہرے کا مالک ہوگا۔ حضور مدینہ تشریف لائے، مدینہ منورہ حضور تشریف